للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نص کی تعریف اور نص کا حکم۔ نص کی تعریف پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا وہ تھا ظاہر اور ظاہر کی تعریف اور ظاہر کا حکم۔ اب ہمارا جو سبق ہے وہ ہے نص کی تعریف اور نص کا حکم۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّصُّ فَمَا ازْدَادَ وُضُوحًا عَلَى الظَّاهِرِ بِمَعْنَى مِنَ الْمُتَكَلِّمِ لَا بِنَفْسِ الصِّيغَةِ۔ فرماتے ہیں نص وہ ہے کہ جو فَمَا ازْدَادَ وُضُوحًا جو وضاحت میں اور زیادہ ہو عَلَى الظَّاهِرِ ظاہر پر، جتنی وضاحت ظاہر میں ہے ظاہر سے بھی زیادہ وضاحت نص میں ہوتی ہے، بمعنى من المتکلم متکلم کی طرف سے معنی کے ساتھ، لا بنفس صیغہ نفس صیغہ کے سبب نہیں، صرف صیغے کو دیکھ کر نہیں، یعنی یفہم منہ معنی اس سے ایسا معنی سمجھا جائے گا لم یفہم من الظاہری جو معنی ظاہر سے نہیں سمجھا جاتا، اس سے ایسا معنی سمجھا جائے گا کہ جو ظاہر سے معنی سمجھا نہیں جاتا، بسبب اس سبب سے کہ ان المتکلم ساق ذلك النطق لذلك المعنى لا بمجرد فهم من الصیغۃ۔ فرماتے اس سبب سے کہ متکلم اس نظم کو اسی معنی کے لیے چلاتا ہے، متکلم نے اس نظم کو، نظم سے مراد الفاظ، کہ متکلم ان الفاظ کو اسی معنی کے لیے چلاتا ہے، لا بمجرد فہم من الصیغۃ، صیغے سے صرف اس کی سمجھ نہیں ہوتی کہ بندہ کہے کہ میں ظاہری طور پر اس صیغے سے یہ مراد سمجھ لوں، تو ایسا نہیں، بلکہ متکلم جو ہوتا ہے وہ جو کلام کرنے والا ہوتا ہے وہ اس نظم کو، ان الفاظ کو، اس کلام کو اسی معنی کے لیے چلاتا ہے۔ والمشہور فیما بین القوم، یاد رکھیے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر اور نص میں فرق یہ ہے کہ جو ظاہر ہے نا اس میں عدم سوق شرط ہے، عدم سوق شرط ہے، یعنی اس میں متکلم کلام کو اس مقصد کے لیے نہیں لاتا، اس میں نہ چلانا کلام کو یہ شرط ہے۔ اور نص کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوق شرط ہے، کلام کے لیے اس جس مقصد کے لیے کلام کو لایا گیا ہے، مقصد کے لیے کلام کو لانا یہ شرط ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر اور نص کے اندر تباین کی نسبت بنتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ادھر یعنی نص میں سوق شرط ہے اور ادھر عدم شرط ہے، ادھر عدم شرط ہے، تو اس اعتبار سے دونوں کے درمیان نسبت کون سی بنی؟ تباین کی۔ فرماتے ہیں والمشہور فیما بین القوم، مشہور جو قوم کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ ان فی النص یشترط السوق، کہ بے شک نص میں تو شرط کیا گیا سوق کو، وفی ظاہر عدم السوق، اور ظاہر کے اندر عدم سوق کو شرط کیا گیا ہے، فیکون بینہما مباینہ، تو اس کے درمیان اگر دیکھیں اب تو دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہوگی؟ تباین کی۔ فاذا قیل جاءنی القوم، اگر صرف اتنی بات کہیں جاءنی القوم یہی کلام کریں تو فرماتے ہیں کانا نصا فی مجیء القوم، تو اب یہ کلام ہوگا، نص ہوگا قوم کے آنے کے بارے میں، کیونکہ متکلم اس کلام کو لا ہی اس مقصد کے لیے رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ، اور جب یہ کہا جائے رَأَيْتُ فُلَانًا حِينَ جَاءَنِ الْقَوْمُ، میں نے فلاں کو دیکھا، لیکن کب دیکھا؟ جب قوم آئی۔ اب یہاں دو چیزیں، ایک ہے ظاہر ایک ہے نص۔ فرماتے ہیں کان نصًا فی الرؤیۃ، اب یہ کلام رؤیت کے بارے میں نص ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟
کہ یہ جو بیان کرنا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے فلاں کو دیکھا، تو اس کلام کے اندر جس مقصد کے لیے اس کلام کو لایا ہے وہ بیان یہ کرنا ہے کہ فلاں کو میں نے دیکھا ہے، فلاں کو میں نے دیکھا۔ تو یہ فلاں کو دیکھنے کے بارے میں کلام کو لایا ہے، ہاں یہ بتا رہا ہے کہ فلاں کو دیکھا تب ہے جب قوم آئی ہے، تو قوم کا آنا ظاہر ہے اور فلاں کو دیکھنا کیا ہے؟ نص ہے، سمجھ گئے جی؟ فرماتے ہیں قیلا وَإِذَا قیلا، اور جب کہا جائے رأیت فلانا حین جاءنی القوم، میں نے فلاں کو دیکھا جب قوم آئی، کان نصا فی الرؤیتی، فرماتے ہیں تو اب یہ کلام رؤیت کے بارے میں نص ہے، ظاہرا فی مجیء القوم، اور قوم کے آنے کے بارے میں کہ قوم آ گئی ہے اس بارے میں کیا ہے؟ ظاہر۔ ولیکن ذکر فی عامۃ الکتب، لیکن عام کتابوں میں جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان الظاہر اعم من ان یشترط فیہ سوق اولا، فرماتے ہیں ظاہر عام ہے، ظاہر کیا ہے؟ عام ہے۔ کس بات میں؟ فرماتے ہیں عام ہے کہ اس میں سوق کو شرط کیا جائے یا نہ کیا جائے، والنص یشترط فیہ سوق البتہ تھا، لیکن جو نص ہے نا وہ اس اعتبار سے دیکھیں تو خاص ہے کہ اس میں سوق کو شرط کیا جاتا ہے، کلام کو اس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے، سمجھے جی؟ وَهَكَذَا حَالُ كُلِّ قِسْمٍ، اور یہی حال ہے ہر قسم کے فوقہ من المفسر والمحکم، کہ جو مفسر اور محکم جو اس کے اوپر ہے نا، یہ نص سے اوپر، ظاہر سے اوپر ہے نص، نص سے اوپر ہے مفسر، مفسر سے اوپر ہے محکم، ان سب کا یہی حال ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ بَعْدَهُ أَوْلَى، بس ان میں سے بعض سے اولا ہے، من بعد ان بعض سے اولا بھی حیثو، اس حیثیت سے کہ یوجد الادنا فی الاعلا، جو ادنا ہے وہ اعلیٰ کے اندر پائی جاتی ہے لیکن اعلیٰ ادنا میں نہیں پائی جاتی۔ فیکون بینہما عموم و خصوص مطلقا، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ان کے درمیان نسبت بنتی ہے عموم خصوص مطلق کی۔ یہاں تک اس کی تعریف ہوگی، تعریف کے اندر قیودات ہوگی، سارا کچھ ہو گیا۔ وَحُکْمُهُ، اس کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل بما وضح علی احتمال التاویل، فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کس پر؟ بما، اس چیز کے ساتھ، وضح علی احتمال التاویل، جو بھی واضح ہوا ہے، جو بھی واضح ہوا اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ بولو واجب ہے۔ جو بھی کلام سے واضح ہو گیا نا اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب۔ لیکن احتمال ہے تعویل کا بھی، تعویل کا احتمال بھی ہے، اور یہ جو تعویل کا احتمال ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں ہوا فی حیز المجاز، کہ یہ مجاز کی جگہ میں ہے، یہ احتمال جو ہے یہ مجاز کی جگہ میں، ای حکم النص، یعنی نص کا حکم ہے وجوب العمل بالمعنی الذی وضع منہ علی ما احتمال تعویل، فرماتے ہیں نص کا حکم یہ ہے کہ اس معنی پر عمل کرنا واجب ہے جو معنی اس سے ظاہر ہوا ہے، واضح ہوا ہے، لیکن تعویل کے احتمال کے ساتھ ساتھ کان فی معنی المجاز، اور وہ جو تعویل کا احتمال ہے وہ مجاز کی جگہ میں ہے، مجاز کے معنی میں۔ وہذا التعویل، اب یہ جو تعویل ہوگی نا یہ کبھی تو ہوگی، وہذا التعویل قد یکون فی ضمن التخصیص، یہ تعویل کبھی تو تخصیص کے ضمن میں ہوگی، کبھی تو یعنی کلام کے اندر عموم ہے، کلام کے اندر عموم ہے، اور جو عموم ہے وہ خصوص کا احتمال رکھتا ہے، ہو سکتا ہے پہلے عام ہے، ہو سکتا ہے وہ خاص ہو جائے، تو فرماتے ہیں یہ تعویل کبھی تخصیص کے ضمن میں ہوگی، بین یکون عامن، اس طور پر کہ وہ کلام کیا ہوگا؟ عام ہوگا، یحتمل التخصیص، اور وہ تخصیص کا احتمال رکھے گا، تخصیص کا احتمال ہوگا، عام پہلے کیا ہے؟ عام ہے، لیکن کیا ہے؟ تخصیص کا احتمال۔ وقد یکون فی ضمن غیرہ، اور کبھی یہ اس کے غیر کے ضمن میں ہوگا، بأن یکون حقیقتاً، اس طور پر کہ وہ کلام ہوگا حقیقت، کلام کیا ہوگا؟ حقیقت، تحتمل المجاز، لیکن وہ مجاز کا بھی احتمال رکھے گا۔ فلا حاجت الی ان یقال، فرمایا اس میں کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ کہ کہا جائے علی احتمال تعویل او تخصیص، کہ بھائی متن کی عبارت میں انہوں نے صرف یہ کہا نا علی احتمال تعویل، تو پھر کہتے ہیں کہ اس میں اگر یہ احتمالات دو تین طرح کے ہیں کہ مجاز کا بھی احتمال ہے اور تخصیص کا بھی احتمال ہے، تو پھر تخصیص کا متن کے اندر ذکر کر دیتے، یوں کہہ دیتے علی احتمال تعویل او تخصیص، فرماتے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تعویل کے اندر ہی دونوں چیزیں آ گئیں کہ تعویل کبھی تخصیص کے ضمن میں ہے، کبھی حقیقت کے ضمن میں ہے، سمجھ گئے جی؟
فرماتے ہیں کہ کوئی حاجت نہیں ہے یہ کہ کہا جائے کہ الا احتمال تعویل او تخصیص کما ذکرہ غیرہ، جیسا کہ ان کے علاوہ بعض نے اور یہ ذکر کیا بھی ہے. ولما احتمل حادث احتمال النص، فرماتے ہیں جب یہ النص جو ہے نا، النص یہ احتمال کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، جب نص اس احتمال کا احتمال رکھتا ہے، جب نص احتمال رکھتا ہے کس کا؟ اس احتمال کا، یعنی تعویل کا. جب نص اس احتمال کا احتمال رکھتا ہے، کان الظاہر الذی ہوا دونہ اولا بین یحتملہ، تو وہ جو ظاہر ہے نا، ظاہر وہ جو نص سے کم ہے درجے میں، وہ جو ظاہر جو نص سے درجے میں کم ہے، اگر نص احتمال رکھتا ہے تو جو اس سے درجے میں کم ہے وہ بدرجہ اولا احتمال رکھے گا. فرماتے ہیں پس جب نص اس احتمال کا احتمال رکھتا ہے تو ظاہر وہ کہ جو نص سے درجے میں کم ہے، اولا، یہ اولا کی بے یحتملہ کہ وہ بھی اس کا احتمال رکھے. ولیکن مثل هذه الاحتمالات لا تضر بالقطعیت، لیکن یہ جو احتمال ہے نا، کبھی تخصیص کا یا کبھی حقیقت کا، کبھی مجاز کا، یہ سارے احتمالات جو ہیں، یہ فرماتے ہیں اس طرح کے جو احتمالات ہوتے ہیں یہ کسی کلام کی قطعیت کے منافی نہیں ہے، کسی کی قطعیت کو نقصان نہیں پہنچاتے. فرماتے ہیں ولیکن مثل هذه الاحتمالات، لیکن ان احتمالات کی جو مثل ہوتے ہیں، لا تضر بالقطعیت، وہ کسی کلام کی قطعیت کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.